آپ سے غور کریں جس طرح میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی طبیعت کا کوئی تقاضا ہوگا کہ کرنا چاہیے. آپ ایک انسان کا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جلنا برداشت نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان کا ایک حقوق جہنم میں جلنے کے لیے برداشت کر سکتے. اتنی بڑی مدت جہنم میں جلے گا ایک عمل ضائع کرنے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دوسرا کام ہے کہ جس کو تم مسجد میں لے آئے اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کرنا. اگر یہ محنت جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اگر اس کے مطابق محلوں کی سزا پر مسجدوں کی سزا پر اگر اس کی کوشش کر لی جائے تو ہمارا بنیادی مقصد حاصل ہوگا کہ مسلمان 100% نماز پر آ جائے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پر چند طرح ہمیں محنت کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو فضائل پر لاؤ. اس لیے کہ جس عمل کی قیمت جس عمل کی فضیلت جس عمل پر وعدوں کا علم نہیں ہوگا وہ عمل ضائع ہوگا. سب سے پہلی کوئی بات کہ نماز کو فضائل پر لاؤ. نماز کہ نماز کو فضائل پر فرائض کو فضائل پر لاؤ. تعلیم ڈال کر نماز چھوڑنے کی وعیدیں اور نماز پڑھنے پر وعدے جب سنے جائیں گے تو اس کی اہمیت 12 بجے تک کھانا پارسل لانا ہے. لیکن جنہیں مسجد میں لائے ہو انہیں کچھ یہ تعلیم وہاں نہیں ملے گا کی فطرت ہے. جس چیز کے فضائل معلوم ہوتے ہیں انہیں اختیار کرتا ہے. جس چیز کے وعیدیں اور نقصانات معلوم ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلی کوشش کہ نماز اور پہلی کوشش یہ ہے کہ نماز کو کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شعبوں کے مقابلے میں نماز کو یقینی طور پر پیش کرو. کیونکہ نماز کی دعوت میں کہنا نہیں ہے بلکہ نماز کی دعوت سارے اخلاق کے مقابلے کہ اللہ تعالیٰ تیری نماز کے یقین کا امتحان لیتے ہیں. اس طرح ایمان کا امتحان لیتے ہیں احکام دے کر اس طرح نماز کا امتحان لیتے ہیں اسباب دے کر. جس طرح ایمان کا امتحان لیتے ہیں احکام دے کر اس طرح نماز پر یقین کا اور نماز پر ایمان کا امتحان لیتے ہیں اسباب دے کر. ادھر سبب ہے ادھر نماز ہے. دکان ہے نماز ہے. دونوں کو ایک وقت میں جمع کریں دیکھنے کے لیے نماز کے درجے کتنے ہیں. صبح سے شام ہو گئی کوئی کسٹمر نہیں آیا آج دکان پر کوئی آمدنی نہیں ہوئی. ادھر اذان مغرب کی شروع ہوئی ادھر کسٹمر ایسا آرڈر کیا اس نے کہ صبح سے شام تک آمدنی نہ ہوتی جو آمدنی سے آدمی بڑا آرڈر کیا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. ساری دکان کا مال چلوا لیا. انہوں نے کیا کیا یہ اللہ کی طرف سے تیری روزی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تیری نماز کا امتحان ہو رہا ہے. یہ تمہارے دماغوں میں غلط بٹھایا ہے شیطان نے کہ اللہ نے سبب بنائے ہیں پڑھنے کے لیے. اللہ نے سبب بنائے ہیں نماز کے امتحان کے لیے. دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے تعلق ہے یا زبان سے تعلق. اللہ امتحان کے طور پر صبح سے شام تک نہیں آیا گاہک. جب کوئی نماز کا وقت نہیں تھا فجر سے لے کر دور تک دکان پہ بیٹھا رہا کسی نماز کا وقت نہیں تھا کوئی گاہک نہیں آیا. ادھر اذان شروع ہوئی ادھر گاہک. دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت تم روزی سبب کے ذریعے ہم سے لیتے ہو یا براہ راست ہم سے لیتے ہو. اگر براہ راست ہم سے لیتے ہو تو نماز کو مقدم کرو گے. اگر سبب سے لیتے ہو تو نماز کو ضائع کرو گے. سبب کو مقدم کرو گے.
اسے خیال پیدا ہوا کیا جماعت سے نہ پڑھنا حلال کمانا فرض ہے. اس پر تو گاہک سے معلوم کرنا کیا چاہیے. نماز بعد ہی پڑھ لیں گے. کل تو تم لوگوں کو پتا چلا ہے قضا تو ہونے لگی. یہ کہتے سمجھتے ہیں کہ نماز کا قضا کرنا غلط ہے. جماعت سے پڑھنا دے سنت ہے. سمجھتے تھے تجھے مسجد میں ایسے بلایا گیا ہے جس طرح عدالت میں سمن پر بلایا جاتا ہے. اگر سمن پر نہیں پہنچے تو گھر سے ہی گرفتار کر لے جاؤ. یہ اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ وقت خیر غلط ہماری بات سب کی توجہ چاہتی ہے. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے. نماز کے اوقات تو اذان کے آنے سے سالوں پہلے بتا دیے گئے. کون سی نماز کی ضرورت پڑھنی ہے کون سی نماز کی ضرورت پڑھنی ہے یہ تو بہت پہلے بتا دیا گیا. اذان تو بہت بعد میں ہے. اذان تو بہت بعد میں ہے. نماز ہجرت سے پہلے آ گئی. اذان ہجرت کے بہت بعد میں آئی. یہ مت سمجھنا کہ اذان نماز سے ٹائم بتانے کے لیے. اذان دعوت ہے. اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ آپ کو بلا رہے ہیں اپنے گھر میں. سناتے ہیں خیال یہ ہوا کہ جماعت سے نماز کو سننے سے حالانکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر جماعت کی نماز کو چھوڑ دے اور مسجد میں نہ آئے نماز کے لیے اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہ کرے حالانکہ نماز پابندی سے پڑھتا ہو اپنے گھر میں. فرمایا کو پوچھا گیا کہ کیا آدمی والے آپ کیا کہتے فرمایا جہنمی ہے. کیا فرمایا کیوں؟ جماعت کی نماز جماعت کی نماز صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ ہر مسلمان اس بات کو ثابت کرے جماعت کی نماز میں شرکت کر کے کہ میں منافق بھی نہیں ہوں اور میں مشرک بھی نہیں ہوں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 5 مرتبہ مسلم رہے. جماعت کی نماز قرآن کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین. نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. یہیں سے علماء نے اس بات کو استدلال کیا ہے کہ جماعت کی نماز بعض کے نزدیک واجب ہے بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے بعض کو فرض تک کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. مسلم مذاہب احناف نے سنت مؤکدہ ہے یہ واجب کے قریب ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تاجر ہی سوچ رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا تو کوئی اللہ کی شان تو نے تو اس گاہک کے اگر ہوتا داعی کہتا ہے گاہک کے اذان ہو گئی چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں سامان لے لیں گے. جو آدمی دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دے گا اس کی کہاں مجال ہے کہ وہ گاہک سے یہ کہے کہ نماز کے بعد دیجیے گا سامان جو دعوت دینے والا ہوگا وہ صاف کہہ دے گا کہ نہیں جی اس وقت میں دکان ہے مان لیجیے میں نے عرض کیا کہ سمجھتے تھے کہ اس نے نماز کو ضائع کیا گاہک کے لیے. اللہ کی شان کہ اللہ نے اس فریضے کے ضائع ہونے پر اس گاہک کے دل کو مانتے کر دیا. نہیں آ رہا سارے آرڈر واپس لے لیا مال چلنے نہیں آ رہا ہے. ان تو لگ جاتے ہیں نا آپ تو نماز کو ضائع کر کے کسی طرح گاہک سامان لے لے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس گاہک کے ساتھ بالکل آگے کتنے مال جاتے ہیں ریجیکٹ ہوتے ہیں کتنے آرڈر آپ کے یہاں آتے ہیں واپس لے لیے جاتے ہیں کتنا مال تیار ہو جاتا ہے آرڈر پر این وقت گاہک کہتا ہے
کتنے لوگ مکان رہتے ہیں کتنے آپ کے اندر تاجر ویاپاری ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نماز کا بگڑنا نمازی کے لیے بد دعا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسباب کو جو بد دعا لگتی ہے نماز کی وہ اسباب کو لگتی ہے. سب سے زیادہ بد دعا نماز کے اسباب کو لگتی ہے کیونکہ آدمی نماز کے سبب نہیں ضائع کرتا. لیکن سبب کیونکہ پلنے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اس لیے سبب کے لیے نماز کو ضائع کرتا ہے. تو پھر اسباب نماز کی بد دعا پہلے اسباب کو لگتی ہے. کاروبار نہیں چل رہا کہتے ہیں شہر کرایا ہوا کوئی شہر نہیں ہے. تیری نماز کے چھوڑنے کی بد دعا بھی تیری دکان میں لگ رہی ہے اور تیری جو نماز کو بگاڑا ہے دکان کے لیے گاہک منتظر چلا نہ جائے. جب نماز سے کامیابیاں لینے کا یقین نہیں ہوگا تو پھر یہ نماز یہ سبب تیری نماز کو بگاڑے گا. جلدی کرو راہ انتظار کرو تو یہاں نماز کو بگاڑ کر جائے گا. اللہ کا نظام ویسے چلے گا کہتے ہیں نماز کے بد دعا تیرے سبب کو لگے گی. میں نے عرض کی ایک بات کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو جا رہے کیا اس کی مشق ہے جا رہے ہیں کیا اس کی مشق ہے مستقل. اچھا نماز کو یقین پر لانے کی مشق ہے مستقل. وہ کیا ہے؟ اپنی گاڑی سے آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئے تو کام کرنے والے خصوصاً اور یہ ساری امت سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی مشق کیا کرو کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس سے متعلق سبب کو دور پیچھے کرو. چینل سبسکرائب نہیں کروائے چینل سبسکرائب کروانا ٹھنڈا کھلا کے. کیا بول رہا ہوں جب بھی حاجت پیش آئے ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ چلو مطلب کہاں جا رہے ہیں؟ نماز میں بس میں روز کی نماز 2 گھنٹے اپنا گاڑی سے اپنا گاڑی جا رہے ہیں. دو پڑھنے جائیں گے نا مسجد میں. اپنے امیر صاحب کے ساتھ جائیں گے ان کے امیر صاحب وہاں ہیں. نماز اور دعا کو سبب پر مقدم کرنا لازم ہے. یقین کو امیر صاحب ذمہ دار اگر سبب کو مقدم کر رہا ہے عمل پر اندر اور جو کو مقدم کر رہا ہے دعا پر تو نہ دعا کرا وہی بول رہے تھے میرے کو وہاں اندر بلائے تھے تو میں کہیں تھوڑا باہر کا ماحول بھی ہوتے اندر بند ہو جائیں گے. مشق ہے مشق یہ مشق کرائی جاتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ مشق کر کے دکھلائی. اپنے ذمہ دار کے ساتھ جن کے لیے آسمان سے کھانے تیار اترتے تھے شہر کا ذمہ دار ہے. اور کوٹ کے اندر آسمان سے کھانا تیار اترا حدیث میں لفظ ہے اور کوٹ کا سارے بھیٹی لوگ جتنے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں نا سب مسجد تو مسجد سے سب تک کر کے یہاں تک آ رہا ہوں ان کا سب انہیں کا سب لگ رہا ہے. آسمان سے کھانا تیار اترا کیا ضرورت تھی کہ وہ 4 مرتبہ مسجد میں جا کر اللہ سے دعا مانگ کر کھانا اللہ سے طلب کرے. کا ذمہ داری میں نام آ جائے گا کم انہیں اپنی امت کو اللہ سے لینے کی تعلیم دینی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مشق کی ضرورت ہے. بیٹا کام سنبھالے گا نماز پڑھی یہ تقریر کام نہیں ہے. لڑکے یہ تقریر کام نہیں ہے کہ نماز پر یقین لاؤ. یہ تقریر کا کام نہیں ہے. یہ ہر آدمی کے اپنے ذاتی اقدام ہر آدمی کی ذاتی کوشش کا کام ہے. کہ جب حاجت پیش آئے تو اس بات پر اس کے سامنے کہا جیسے کیسے معلوم ہو کہ ہمارا یقین نماز پر بہت آسان ہے. بہت ہی آسان ہے. جب حاجت پیش آئے اور ضرورت پیش آئے تو یہ دیکھ لینا تمہارا خیال پہلے شکل کی طرف گیا ہے یا عمل کی طرف گیا ہے. اگر خیال شکل کی طرف گیا ہے تو یقین شکل پر ہے اور اگر خیال عمل کی طرف گیا ہے تو یقین عمل پر ہے. دعا بھی ہو گیا نماز کان کو سوکھ جانا ہے. آدمی کیسے کر سکتا ہے. ضرورت پیش آ گئی. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ فرض نماز مسجد میں رکھی جائے گی. تو میں مکتوبہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لیے. فرض نماز کے بعد کی دعائیں اللہ کیا مقبول ہوتی ہیں. تو میں نے عرض کیا یہ مشق کرنی کی ہے. پہلی مشق نماز یہ تاکہ یقین شکلوں کے عمل کی طرف آئے.
वही रात जितना शक्लों को छोड़ोगे अमल के और अमल के इरादे पर अल्लाह ताला की तरफ से समझते थे वादे अल्लाह ताला पूरे करके दिखलाएंगे। इन वादों का पूरा होना ये तुम्हारे ईमान में इजाफा करेगा। बिल्कुल यही साबित बुलाया तो कहीं पे ना थे, 3-4 दिन इसमें गुजार दिया, फिर शर्ट पहन कर هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما। ईमान और इताअत में इजाफा जब होता है जब वादों को पूरा होता हो देख लेता है। कली है गाइस, तो मैंने अर्ज किया कि एक वक्त नमाज तो 100 चलें भैया वो नहीं एक वक्त नमाज पर अब साजिद भाई भिखारी है। ईमान को बेतबार मसाइल शेरवानी रंगीन नमाज को बेतबार तरीके के हंड्रेड पूरी सब तरह तरह का देखा हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना इस बुनियादी गरज के लिए है। मकाम पर रहते हुए असबाब और शक्लों की मशगूली में अमल कैसा बिगड़ा, अमल कैसा हुआ, इसकी परवाह नहीं होती। हम अल्लाह के रास्ते में इस गरज से निकल रहे हैं कि 4 महीने 100% असबाब से मुनक़ता होकर जिनमें असबाब का तज़किरा हो, ना असबाब की मशगूली हो, दो चार ना असबाब का फिक्र हो, 4,000 फिर शोहरत बिल्कुल कट कर अल्लाह के रास्ते में निकल कर सही नमाज की मशक़ करें। लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू की मशक़ हो, तहज्जुद रात के क़याम की मशक़ हो। इस मशक़ के लिए हर साल 4 महीने के लिए निकलना इसलिए ज़रूरी है ताकि मालूम हो हमें कि अपने मकाम पर रहते हुए मेरे असबाब, मेरे अमाल असबाब से कैसे पाबंद थे और मेरी इबादत मेरे असबाब से कैसे ताबे हो गई थी। बाहर निकल कर मालूम होगा कि सबब छोड़ कर देखो कि अमल करना निकलना ही सब कुछ के लिए खोल के जैकेट रख दिया, वजू कर उलमा हज़रात को जब वो जमातें लेकर चलते हैं और अब अल्लाह ने फजल फरमाया कि उलमा साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए निकल रहे हैं। मेरा उलमा को इस रास्ते में निकालने का असल मकसद ही यही है कि आवाम हरकत में आ गए हैं। अगर उलमा इस हरकत में नहीं आए, इनकी तालीम, इनकी हदिया में है जैकेट पैसा देना है, इनको इनको अमली तौर पर नमाज के सारे अरकान अदा करने घर जाके फोन चलाने दे पैसा सुटरवा ले ला और पैसा नहीं देला रोज आवाम का लाजिम है। इंसान अगर आवाम आवाम का उलमा के निकलना तरकीब के खिलाफ है। आपने जब भी किसी जमात को रवाना किया मदीना मुनव्वरा से नए लोगों को, आपने पुराने को उन पर अमीर बनाकर, उलमा को अमीर बनाकर रवाना किया। कि तुमने ज्यादा जानने वाला इनका अमीर बनेगा ताकि वो इनको इनकी तालीम इनकी तरबियत करे, इनको अमली तौर पर नमाज के काम करके दिखलाए। पॉइंट लिखते जाता है निकलने का मकसद ये है ये मरकज में भी देखो कि लंबी लंबी नमाजें पढ़ने का मिजाज बनेगा। अभी नहीं मिलेगा। अभी जो इमाम की जिन्नत के मुताबिक किताब बनेगी, किताब भी तो बन सकता है ना उनका किताब है ना। पढ़ने वाला तलबा जो है आइमा जो नमाजें बिगाड़ते हैं मस्जिदों में, बोलते हैं दर्श देते हैं तो पूरा आइमा जो नमाजें बिगाड़ते हैं मस्जिदों में आता है वो मजबूर है 101 राउंड बच्चा हमारे मरकज में पूरा धुआं होता है पहले प्रोफेसर के धुआं कौमा जलसा बिगड़ता है सदियों का। ये सब बच्चा लोग आएगा सिर्फ इसलिए ये मुक्तदी मस्जिद में आबी बनकर नहीं आया, ताजिर बनकर ये सब बच्चा लोग आएगा तलबा लोग मदरस पढ़ा लोग कहते हैं इमाम को चाहिए नमाज हल्की पढ़ाए, ये रुकू सजदे बिगाड़ते हैं नमाज को हल्का करने के लिए। हालांकि हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया था जब मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने इशा की नमाज में पूरी सूरह बकरा पढ़ी। एक आध दिन पढ़ सकते थे पार्टी था अभी घंटा लगाया हूँ ना मैं साथ में एकदम बड़ा माहौल देख रहा है ऐसा ऐसा लोग के साथ पढ़ रहा है ऐसा माहौल में एकदम शरीर एकदम चूना एकदम नजर एकदम जो रुकू से उठने के बाद लाइन अपनी कमर को सीधा नहीं रखता सब आदमी भी कहाँ पढ़े किस्मत किस नमाज में
हम लोग एक जैसा एक हम लोग ग्रुप से छोटा उनको छोटा संभाल कर रोज ऐसा अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसकी मदद करनी है कि एक ग्रुप संभाल सजदा कैसे करना है, ईद कैसे रखनी है, रुकू कैसे करना है, क़ौमा कैसे करना है, क़ौमी की दुआ क्या है। सूरह फातिहा से लंबी क़ौमी की दुआ है। अल्लाह जी हाँ इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ पढ़ के। इमाम साहब का तारीफ इमाम साहब का तारीफ कर इत्मीनान के साथ कौमा, इत्मीनान के साथ चलता यहाँ के इमाम साहब ऐसी नमाज नमाजी के लिए दुआ करती जाती है और ऐसी नमाज नमाजी के मसाइल को हल कराती है। ऐसी नमाज मुसलमान को मुकद्दर होती है। रुकू सजदा करता सबसे बुनियादी बात ही है ऐसा कि जब नमाजी मुनकर बन जाए तो ये मुनकर आते कैसे रोकेंगे। बल्कि अल्लाह दोनों फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज उसको मुनकर से रोकने वाली काबिल नहीं होती वो नमाज उसको अल्लाह से दूर करती है। हालांकि अल्लाह से ये खुद से नमाज की बगैर कौमी महराज मैंने इमाम को यहाँ कर दिया मोमिन की महराज हो रही है और ये महराज इसको दूर कर रही है अल्लाह से। यहीं पे इमाम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जिस मस्जिद में जो इमाम रहते हैं ना उनका ही ज़्यादा होता है। डर लगेगा हर आनंद की मशहूर किनारे हो जाते हैं, इजाज़त दिए होंगे जब जो मेहनत करे हरूज के ज़माने में कि इनको रुकूस करा मोहम्मद कराते तो लोग पीछे लग इनको उसी के फराइज बदलाएं। ऐसी मेहनत करें जमातों पर खुरूज में कि जमात का हर साथी सही नमाज पढ़ाने के काबिल हो जाए। ऐसी मेहनत की किनारे हो जाता है। बेशक खुरूज में गश्त भी करना है, मुलाकातें भी करनी है, जमातें भी निकालनी है, लेकिन अपनी जात के एतबार से निकलने के ज़माने में इन तमाम चीज़ों पर पूरी तवज्जो देने की जरूरत है। फिर नमाज के हर के अज्जा कुरान का दुरुस्त होना, दुआओं का याद होना, कुरान के हल्के लगाए जाए इस तरह कि हर आदमी को कम से कम इतना कुरान सही पढ़ना आ जाए। निकलने के ज़माने में ये चीज़ें मत करनी चाहिए। मेरा क्या है रे मेरा फोटो जब आदमी यानी का आदी हो जाता है और फजूल बातें इसकी ग़िज़ा बन जाती हैं और बेकार बातें किए बगैर उसका दिल नहीं लगता तो ये सारे औकात इससे जैसे निकले थे तो वापस आ जाते हैं, वक्त लग जाता है, एक काम से निकल हो जाती है, लेकिन असल मसला हासिल नहीं होता। ज़माने में अपनी नमाजों पर इसकी मशक़त। तीसरी बात यह है कि नमाज में अल्लाह का ध्यान बिल इरादा लाओ, अल्लाह का ध्यान बिल इरादा लाओ। जितना नमाज अल्लाह का ध्यान होगा ये नमाज जिक्र अकबर बनेगी। इस तरह हमें अपनी नमाज पर वेल्डिंग करवाई फुरूज के ज़माने में खास तौर पर नवाफिल की कसरत, रात के क़याम और तहज्जुद का एहतमाम, वेल्डिंग करोगे नवाफिल की कसरत फराइज़ की तकमील के लिए और अल्लाह के ऐसे कुर्ब का ज़रिया है। अल्लाह फरमाते हैं मुक़द्दर मिलने के आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमें रात के क़याम का आदी बनाना है अपने आप को। एक साल तक तहज्जुद की नमाज फर्ज रही सहाबा इकराम पर, एक साल के बाद नहीं रह सकता आदि हो जाए। एक साल तक तहज्जुद सहाबा ने फर्ज के तौर पर पढ़ी, लाज़िम जरूरी। एक साल के बाद अल्लाह ने देखा कि तहज्जुद के आदी हो गए, अल्लाह ने उसको नसीब कर दिया। इसलिए तहज्जुद का अपने आप को आदी बनाओ। ये रात का क़याम ये नफ्स को कुचलने वाला है, जो नफ्स को कुचलती है वो उसमें आदमी गुनाहों से बच सकता है, क्योंकि नफ्स गुनाह पर आमादा करता है और नफ्स कुचला जाएगा तो फिर हम नफ्स के जहर से और नफ्स के धसने से और नफ्स के हमले से महफूज रहेंगे, तो गुनाहों से महफूज रहेंगे। ये भी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं खुद इससे आज़ा बन जाता हूँ। इसके हाथ, इसके पाँव, इसके कान, इसके आँख, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं इससे आज़ा बन जाता हूँ। इससे ज़्यादा गुनाहों से बचने का और क्या रास्ता हो सकता है कि अल्लाह फरमा रहे मैं इससे आज़ा बन जाता हूँ। इसलिए
نوافل کو خوب اہتمام کرنا ہے۔ قرآن اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، علماء نے لکھا ہے ابن عباس یہاں تک فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ سے 5 وقتہ فرائض مراد ہے اور صلوات سے پہلے بات کی سنت نفل مراد ہے۔ حافظوا علی الصلوات قرآن کہہ رہا ہے اہتمام کرو نوافل کا، قرآن کہہ رہا ہے اہتمام کرو نوافل کا، حافظو اہتمام ضائع نہ ہو نوافل سے دینا۔ قرآن تو ہمارا تو تم اور یہ تو نفلیں ہیں پڑھو یا نہ پڑھو یہاں، حالانکہ نفل زائد تو نہیں کہتے۔ آج کل لوگوں کو نہیں حالت عام ہے کہ وہ نفل زائد کو کہتے، نفل کا ترجمہ ہی زائد نہیں بنتا، آپ کہہ رہے کہ زائد نہیں۔ ایکٹیولی ہوا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یہ نافل یہ زائد نہیں، اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب زائد نہیں ہے ضرورت سے، نعوذ باللہ۔ نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور جو ہے یعقوب تو نوافل تو مزید ہیں، زائد نہیں، زائد چیز ہوتی ہے نعوذ باللہ اور مزید یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، نوافل کا عادی بنائیں۔ دیکھو یہ ساری چیزیں ہمیں خروج کا وقت پر ملیں گی، مقام پر ہیں، دکان کی مجبوری ہے، گھر میں کوئی تقاضا پڑے گا، ابھی زیادہ تر نماز کے لیے فرمات پیش آ گئی ہے، سنت چھوٹ گئی ہے، خروج کے زمانے میں عمل کے ماحول میں رہیں گے تو یہ سارے کام کے کرنے کا ماحول ہوگا۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام اور رات کے قیام و تہجد کا اہتمام اور ان تمام عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ان کے تمام اجزاء، فضائل کی، مسائل کی، دعائیں کی، قرآن کی، سب چیزیں جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ کر سیکھا جائے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بنا تو پڑھتے ہی نہیں، کیا حال کرو بدلاتے ہم اپنی نماز سے اس لیے قناعت کیے ہوئے ہیں کہ ہماری نماز کا مقابلہ بے نمازی سے ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ایمان پر مسلمان زمانے میں اس لیے قناعت کیے ہوئے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ قابل سے کر رہا ہے۔ یہ نماز بگاڑ کر پڑھتا ہے اور مطمئن ہے کہ میں پڑھتا رہا ہوں، کم سے کم فلاں تو پڑھتا بھی نہیں ہے۔ مسلمان اپنی نماز کا مقابلہ فاسق سے کر رہا ہے اور ایمان کا مقابلہ کافر سے کر رہا ہے، حالانکہ نہ مومن کے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہے، نہ اس کی نماز کا مقابلہ فاسق سے ہے۔ مومن کی نماز کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے، ہر مومن کی نماز کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے۔ صلو کما رأیتمونی، بہت ہے رکھو گے تو اور ہر مسلمان کے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے ہے۔ آمنو کما آمنو، جڑی والا جڑی بوٹی ہم مطمئن اس لیے ہیں اور ہمارے عمل کا معیار پتہ اس لیے جا رہا ہے جڑی بوٹی والا بے نمازی کو مت دیکھو بلکہ کامل صلو کما تذکیری ایک رکن ہے، نماز اس پر سمجھے پڑھتا ہوا دیکھو بورلنگ کہاں سے بنتا ہے؟ ہاتھی کا 5 روپے کا شہر بھی رہتا ہے۔ تیسرا نمبر علم، امت کی اکثریت کی حالت بڑی ہوئی ہے کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں صرف علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے اور یہ ڈاکٹری کا علم ہے، آپ نے تو دوسرا بتایا میرے دوستوں جو اچھی طرح جان لینا چاہیے انسانی تجربات سے جو چیزیں حاصل ہو جائیں۔ کیسے بولتا ہے 26,000 روپے کلو بکتا ہے 45 انبیاء علیہ السلام اللہ کے یہاں جو احکام لے کر آئے ہیں اس کو بگ میں بیڑی کا جردا ہے اس زمانے میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے، اور مسلمان سب سے بڑا گڑھے میں جو پڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز لاسٹ بیان ہے بیکار یاد رکھنا کہ علم صرف جانا چاہیے فائدہ ہوگا موقع ہے اور یہ سوال ہر شخص کو کر رہا ہے۔
वो रिकॉर्डिंग करके तीन सवाल है कब्र के। सामने सुन यहाँ भी सुन रहा हूँ ऐसे भाई लोग मैं यहाँ हस्बू का काय के लिए आ रहे यही वाला बयान करूँगा देखना वो आखिर का पूरी क्या है। आपका यहाँ दीन मौका क्या है? आपका रब कौन है? ओह आपका दीन क्या है? और आप क्या मोहम्मद साजू को पहचानते हैं? आप दुनिया में जो कुछ सीख रहे हैं उसको कब्र के सवालात से पेश करके देखो। अगर उसका कब्र का सवाल हल होता है तो इल्म है, और अगर कब्र का सवाल इसका हल नहीं होता तो वो इल्म नहीं है। बोला इस जमाने में लोगों को ये पढ़ाया गया और जाहिलों ने ये निजाम कायम किया इससे नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे सुन लिया था 10 मिनट का आप तालिब इल्म कहते हैं स्कूल के तलबा को। ये इंसानी तजुर्बात से हासिल होने वाली चीज़ है। ये जहल इल्म नहीं है। इल्म वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराने वाली अहकाम का इल्म। रवानगी हो गया कानून कहता था मेरे पास इल्म है, मूसा इस्लाम कहते मेरे पास इल्म है, आगे कहता मेरे पास इल्म है, इब्राहिम इस्लाम कहते मेरे पास इल्म है। ये लड़ाई पुरानी है, ये लड़ाई पुरानी है। अल्लाह को न मानने वाले कहते इल्म हमारे पास है और अम्बिया कहते इल्म हमारे पास है। आप देखिए ना, काम करिए। इस जमाने का मुसलमान इस हालत में पड़ गया कि इसने दुनिया के फनून को इल्म और इल्म का दर्जा दे दिया। ये इसके दीन से जाहिल होने की असर हो जाए। क्या बच्चा इसमें पढ़ता है तो कुरान पढ़ाया, तो कुरान पढ़ाया, इसे हाफिज बनाया। समझते थे जब चक्रों से करने का यकीन आ जाता है तो इल्म का दर्जा खत्म हो जाता है। 200 कोट करके दिखा रहे हो कोट कि अपने बच्चों को पुरानी मकासिद में, अपने बच्चों को दीनी मदारिस में दाखिल करने का शौक़ नहीं, क्योंकि दुनिया वालों के जहल से पढ़ने का यकीन है, अल्लाह के इल्म से पढ़ने का यकीन नहीं है। हम अपना पंडाल कैसे पसंद डॉक्टर बनने का तो कर लेगा, ऊपरी नीचे हम लोग ही कम मानते हैं। हम कहते हैं मेरी लाइन कि एक केला बेचने वाला तिजारत कर रहा है अपनी जरूरत के लिए, इससे ज्यादा दुनिया के फनून के पढ़ने की कोई हैसियत नहीं है। ज्यादा ये फन है, ये फन है, लेकिन इसको मुकद्दम करना इल्म सीखने पर, कुरान सीखने पर, यह मुसलमान की शान नहीं। मुसलमान सबसे पहले खुद और अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान सिखलाएगा, दीन सिखलाएगा। आदमी को कुरान बनाओ। एक खानदान में एक को हाफिज बना देते हैं, समझते हैं पूरे खानदान की बरकत के लिए गाते हैं। सवाल करता हूँ, आपके खानदान में कोई ना पढ़े, कुछ ना पढ़े, सिर्फ एक खानदान में से एक आदमी को इंजीनियर बना दो कि आप इंजीनियर बनिए और सारे खानदान को पालिए। बताइए मुझे किसी घर का वकील है? मुझे बताइए किसी घर का वकील है? आपके 6 बच्चे हैं, 6 के 6 अपना काम करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। मुझे हैरत है कि दुनिया के जहल के लिए तो हर बच्चा पढ़ेगा और कुरान और इल्म के लिए हमारे खानदान में से एक बच्चा ऐसा भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ हिमाकत है और दीन के साथ खेल है और दीन की अहमियत को ख़त्म करना है। मुसलमान का ये कहना चाहे भाई खानदान में से एक बच्चे को आलिम बनाना चाहिए, उसी की बात। मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ करने के लिए कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई बात ऐसी कही नहीं जाती जो करने के लिए ना हो। जो कोई बात ऐसी नहीं कही तो टाल दिया जाएगा, ठीक है। आप पूरा मसले जालूम है। हदीस में आता है मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, कुरान को ऐसा गनी कर देगा तुम्हें दुनिया के एतबार से कि जो आपने फरमा दिया कि जो आदमी कुरान पढ़कर भी गन्ना वो हमसे है नहीं। क्या ना हो कुरान पढ़कर
جو قرآن پڑھ کر مالدار نہ ہو جائے، جو قرآن پڑھ کر غنی ہم میں سے نہیں ہے، قرآن تو غنی کر دے گا. دنیا کے فنون کی ضرورت ہے، اسے دیکھیں گے بعد میں. پہلے بچوں کو جب میں کیا محنت کروں، شرم کی بات ہے جب زبانیں بگڑ جاتی ہیں اور انگریزی تلفظ سے زبانیں الٹی ہو جاتی ہیں اور فطرت کی زبان ختم ہو جاتی ہے. سر آخر سے کہتے ہیں قرآن پڑھ لیں، ابھی جلدی زبان میں حقیقت کرتا ہوں. اس سے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن مکاتب میں بچپن سے داخل کرو اور مسجدوں میں قرآن مکاتب قائم کرو. ہر محلے والے کی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں. کہتا ہوں صاف طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو بڑھانا ہے. دنیا کے پانی مارا بہ جائے گا سارا علم حاصل کر کے حدیث کہا، قرآن کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اچھی طرح پہچان کر جان کر سب کچھ کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح توریت بھی کیا ہے. اس کے چند اوراق لے کر آگے تم آ گئے. میں ہمیں یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ پہنچ گئے منبر پر سیدھے. آپ کا غصہ دیکھ کر انصار میں اعلان ہو گیا چلو آج اللہ کے نبی نے بہت ستایا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں. دے دیں گے. ایک شرط ہے، اگر اللہ کے راستے میں نکل کر نفع کمائی، تجارت کیے یا نفع کیے، اللہ کا راستہ کا سارا اجر ختم ہو جائے گا. تجارت کیے نفع کمائی، اللہ کا راستے میں ایک شخص کچھ خریدو اور فروخت کر لیا، نفع ملا، شہید ہو گیا. کیا مانا بیان معلوم؟ یہ شہید نہیں ہے، یہ مقتول ہے، کیونکہ اللہ کا راستے میں تجارت کیا ہے. اس کا تجارت سواری میں شہید کا درجہ گھر میں جا کے چاہیے ہوگا تو گھر میں آئیے کانٹیکٹ کیجیے گا. وہاں 600 روپये لگے گا ٹرین ٹکٹ خرچہ دنیا کے فن اور دنیا کے تجربات 3 بجے رات آدمی مسلمان ان کو پڑھے اور اللہ کے علم سے جاہل رہے. بتائیے اللہ کو کتنا غصہ ہے. طرف توجہ کی ضرورت ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ پڑھنے کو کیا ہو. میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں، کیا ساری دنیا کے انسان پڑھ رہے ہیں؟ یہ سارے ڈاکٹر ہیں، سارے انجینئر 3 بجے رات میں. مجھے ایک ایسا آدمی ملا جو اتنا مالدار کہ جب اس نے مجھے اپنے مال کی جائیداد پتہ چلا کہ ایسا ان پڑھ کہ وہ کسی زبان میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے. میں نے پیچھے اتنا کچھ ہمارا کاروبار ہے، میں نے اس سے بات کرنی چاہے تو بولا نہیں. تو میں نے اس سے بولتے نہیں تو گھومے بولتے نہیں. لیکن اتنا بڑا کاروبار ہے یہ. کہنے لگے کہ یہ تو دستخط کرنا نہیں جانتا، انگوٹھا لگاتا ہے، سارے کاروبار کا انگوٹھا ہے. اختر میں سینڈ کر لیتے ہیں. مالک ہے، سب کچھ ہے. بہت بڑا دولت مند ہے. تم نے یہ بات کہاں سے نکال دی تم لوگ تو رہی بنا دو کہ اگر ہم دنیا نہیں پڑھیں گے تو ہم کریں گے نہیں؟ یہ بات کہاں سے میرے
لیکن انکار نہیں ہے، آپ دنیا کا خلوص سیکھنا چاہیے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ مسلمان علم دین سے پہلے دنیا سیکھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے احکام سے بننے کا یقین نہیں ہے، دنیا کی شکلوں سے بننے کا یقین ہے۔ اس لیے ہمیں نکلنے کے زمانے میں ہمارے 3 کام ہیں: فضائل کی تعلیم کے ساتھ قرآن کا حلقہ، اور قرآن کے حلقے کے ساتھ صفات کرنا۔ یہ تعلیم میں ہماری بنیادی کتابیں فضائل اعمال مع فضائل الصدقات، جو ایک محدث اعظم کی پوری زندگی کے حدیث سے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ فضائل شاید صحابہ ان کے پڑھنے کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث جو 6 نمبر ہیں، 6 صفات ہیں، حضرت نے ان کو بڑے اہتمام سے جمع کیا ہے، اس لیے تاکہ ہم 6 نمبر کو کوئی رسمی چیز نہ سمجھیں، بلکہ ہر نمبر کے متعلق احادیث یاد کریں اور ان احادیث کی روشنی میں اس بات کو مذاکرہ۔ اس لیے پوری دنیا کے مراکز کا یہ اصول ہے کہ صبح جماعتوں کی روانگی سے پہلے جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے منتخب احادیث سے ہی تعلیم کی جاتی ہے۔ ایک گھنٹہ تعلیم ہونی چاہیے روانگی سے پہلے منتخب احادیث سے، تاکہ ہر نمبر سے متعلق حدیث بیان کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو بتلایا جائے کہ اس راستے میں نکلنے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں، کیا فضائل ہیں، اس پر اللہ کے کیا اجر ہے۔ اور اس کے علاوہ خروج کے زمانے میں منتخب احادیث کو تنہائی میں لے کر دیکھو اور اس میں سے فضائل اور حدیثیں یاد کرو، تاکہ 6 نمبر کا بیان کرنا مجھے قصے کہانیوں سے نہیں بلکہ 6 نمبر کا بیان کرنا احادیث کو ایمان کسے کہتے ہیں، کیا ہے اکرام اور اخلاص کیا ہے، دین کی محنت کیا ہے، اور لایانی کیا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ صحیح احادیث کے روشنی میں اس بات کا مطابق کیا۔ اس سے میں نے عرض کیا کہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل، صبح کی تعلیم میں روانگی سے پہلے منتخب احادیث کی تعلیم، ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل الصدقات، اور قرآن کی تفسیر کا حلقہ چند حدیثیں پڑھ کر یا صرف زبانی قرآن کی فضیلت بتلا کر اور اس کی اہمیت بتلا کر حلقہ لگوایا جائے۔ اگر پوری جماعت میں ایک ساتھی سے قرآن پڑھنے والا ہے تو ایک ہی حلقہ لگایا جائے۔ یہ کہہ دیتے ہیں حلقہ لگا لو، حلقہ لگا لو، میں دیکھتا ہوں کہ پورے حلقے میں کوئی سے قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ گنگنائے ہو ہو گیا۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو حلقے میں قرآن سکھلانے کے لیے متعین کرتے تھے جس کا قرآن صحیح ہوتا تھا، باقی لوگوں کو قرآن کا مشورہ دے۔ اس طرح حلقہ لگائیں کہ اگر ہماری جماعت میں 2 صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں تو 2 حلقے لگاؤ، ایک قرآن صحیح پڑھنے والے تو ایک ہی حلقہ لگاؤ۔ اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی جماعت ایسی نکلی ہے جس میں کوئی ساتھی سے قرآن پڑھنے والا نہیں، تو آپ مسجد امام صاحب کو لے کر دیکھو، امام صاحب آپ یہاں قرآن، اور میں سب کو تاکید سے کہتا ہوں، مساجد کے ائمہ کو اور علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ عوام حرکت میں آ گئی ہے، ان کی تربیت، ان کی رہبری، ان کو سکھلانا یہ علماء کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، ورنہ حدیثوں میں وعیدیں بتائی گئی ہیں کہ طالب علم کو اس کو علم سکھلایا جائے، اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی سخت اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آپ کہنے والا کہ ہماری جماعت آ گئی ہے، ہماری جماعت میں کسی کا قرآن درست نہیں ہے، امام صاحب آپ ہمیں ایک آیت کے نام پڑھاتے رہیں، ہم اس آیت کو آپس میں دہراتے رہیں گے، اگلے دن اگلی آیت کا سبق ہمیں دے دیجیے۔ اس طرح مسجد کے امام آنے والی جماعتوں کے قرآن کو صحیح کرانے کا ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا اعتراض یاد کرائیں یا خود یاد کرائیں۔ یہ کوئی عام کی بات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں منبر سے بیٹھ کر لوگوں کو دعائے قنوت اور تحیات ایسے یاد کراتے تھے جیسے کسی بچے کو علی بات تلقین کی جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں نکلنے کے زمانے میں یہ 3 کام تعلیم کے ساتھ کریں۔
تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا معمول ہے۔ 2-2 3-3 آدمی جائیں جماعت بنا کر 15-20 منٹ بازاروں میں، گلیوں میں، شراب خانوں میں، عیاشی کے اڈوں میں مسلمان کو تلاش کرنا اور مسجد میں لانا ہمارے گشت کا مقصد ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو تلاش کرنا، 2-4 سے ملاقات کر کے آگے ہمیں گشت ہو گیا۔ وہ تو میں کہتا ہوں کہ گشت مقام پر یا خروج میں گشت قائم ہی جب ہو سکتا ہے جب گشت کرنے والوں کے دل میں مسلمانوں کی بے دینی کا غم ہو، اور ان کو میری بات سن توجہ سے، جب ان کے دل میں مسلمانوں کی بے دینی کا غم ہو، تو سمجھتے تھے اس راستے میں یہ غم کھینچے پھرے گا، اور اگر یہ غم نہیں ہے دلوں میں تو جو مر رہا ہے مرنے دو، جو جانے کی جا رہا ہے جانے دو۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، پھر یہ کہنا گشت کرو تو کیوں کرو جب اندر ہی کوئی تقاضا نہیں ہے۔ بعض ایسے جو اس لیے کرتے ہیں کہ طبیعت سے منسلک ہے، کیا کریں، ہم صاحب ہوتے ہیں گشت کرتے ہوتے ہیں بڑے۔ ہمارے ساتھی جماعت کے مسجد جماعت مسئلہ جماعت کے ساتھی پوچھے کہ کل گشت میں کہاں تھے، ذرا شرم آئی انہیں جواب دینے میں کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں کام کو مزہ نہیں ہے، اور کام پر وہ استقامت نہیں ہے جب تک دل میں خود اندر سے گاڑیاں نہ ہو، ایک امتی کو جہنم سے بچانے کا غم اور فکر نہ ہو، تب تک اس راستے کی قربانیاں اس راستے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں، تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، امام محدثین مدینے میں رہتے ہوئے تعلیمی گشت کر رہے ہیں۔ میں تاکید سے کہتا ہوں سب سے، تعلیمی گشت صرف خروج میں نہیں ہے، مقام پر بھی تعلیمی گشت ہے۔ آپ کی 2.5 گھنٹے کی محنت ہو رہی ہے، مسجد میں تعلیم چل رہی ہے، باہر گشت ہو رہی ہے، مقام پر تعلیم مدینے میں رہتے ہوئے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کھلے بازار سے وہ اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے تھے، انتظار کیا جو لوگ واپس گئے دوبارہ بھیجا، گشت یہ نہیں آپ ایک مرتبہ کہہ کر آ گئے، نہیں، جو لوگ مسجد سے واپس چلے گئے ان کو دوبارہ لایا جائے۔ ایک مسلسل محنت ہے، جب تک تعلیم چلتی رہے گی مسجد میں 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے خروج میں بھی اور مقام پر بھی، اس درمیان میں باری باری ساتھی جاتے رہیں گے اور لوگوں کو تعلیم کے حلقوں میں لاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت جا کر گشت کر کے آ گئی ہو گیا، نہیں، ایک آ گئے، حل کی باتیں نقل کر رہا ہوں، جب 2-3 آدمی آپ نے جماعت بنا کر بھیج دیے تعلیم گشت کے لیے، یہ آگے دوسرے چلے جائیں تاکہ یہ تعلیم میں بھی شرکت کرتے رہیں، گشت بھی کرتے رہیں۔ اس طرح تعلیم کے دوران تعلیم گشت ہوتا رہے گا، اور لوگوں کو بازاروں سے گلیوں سے خوشامد کر کر کے مسجد تعلیم حلقوں میں لایا جاتا رہے گا۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں۔ میرے دوستوں، علم ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، بس ذکر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ مضبوط قلعہ ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ ہے، بشرطے کہ ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بعض علماء نے بدعت کہا ہے، بعض نے اس کو بے ادبی کہا ہے، بعض نے کہا ہے اجر نہیں ملتا۔ بعض علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں سستی غفلت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جب ذکر کریں باوضو کریں، تنہائی میں کریں، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر ذکر کا اہتمام کریں۔ اس طرح صبح شام 3 تسبیحات اہتمام سے وقت الگ کر کے تنہائی میں کونے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کا وقت جس کا تقاضا آ گیا، ذکر کا وقت ہے، میرا دعوت کا تقاضا آ گیا، میں ذکر کرنے بیٹھا تھا، کوئی آدمی آ گیا کسی تقاضے، بالکل صحیح بات ہے، دعوت کے تقاضوں کو ذکر پر مقدم تو کرنا ہے، ذکر کو چھوڑنا نہیں، ذکر کو سنو بات، ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے، ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ جہالت ہے کہ میاں یہ تو انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل ہے۔ آج کل یہ بھی ایک جہالت پیدا ہوئی ہے کام کرنے والوں میں کہ اجتماعی عمل مقدم انفرادی عمل پر۔ مقدم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، مقدم کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے کو ذاتی تقاضے پر مقدم کریں، چھوڑنا الگ چیز ہے، چھوڑ دو، چھوڑنا نہیں ہے۔ دعوت کا تقاضا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے، ذکر بعد میں کریں گے، ذکر بعد میں کریں گے۔ تم اگر ذکر کو مؤخر کر دو گے دعوت کے تقاضے پر تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذکر پر انبیاء والا اجر عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ نبیوں کا عمل کا جو اجر ہے، نبیوں کی لائن کا اجر تو دعوت کے بغیر ملے گا نہیں کسی کو۔
نبیوں کی لائن کا اجر تو دعوت پر ملے گا، نبیوں کی لائن کا اجر دعوت پر ملے گا. سنو نہیں کیا کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے من قرأ ألف آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بڑے عجیب و غریب حدیث ہے کہ جو شخص 1000 آیتیں اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں لکھ دیتا ہے. یہ وعدہ حرم میں جماعت بیٹھ کے تلاوت کرنے کا نہیں ہے. یہ وعدہ آپ بیت اللہ کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کریں، یہ وعدہ نہیں ہے. یہ وعدہ شخص کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغ میں اور خروج میں اور اللہ کے راستے کے نفر کے دوران 1000 آیت تلاوت کرے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ قسم محنت کرنے والی ہے. یہ کچھ نہیں، میری بات سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپ اس میں. فرمایا کہ یہ ہیں 3 قسم محنت کرنے والی، انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ والی اگر محنت ہے تو پھر صالحین کا عمومی ماحول بنے گا اور ہر فرد صالح بنے گا. صالحین کو بعد میں لائے ہیں. فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت ہوگی وہاں صالحین عام طور سے پائے جائیں گے. جہاں انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت نہیں ہوگی وہاں صالحین افراد پائے جائیں گے. ہاں جی، فلاں آدمی بڑے بزرگ ہیں، فلاں آدمی نماز کے بڑے پابند ہیں، فلاں صاحب تو ایسے ہیں کہ ان کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی. لوگ ایسے کہتے ہیں، حالانکہ مومن کی تہجد چھٹیا سے کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کے اقوال میں مشرک اور مومن کا جو فرق ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے تہجد کے رات کے قیام میں، جبکہ مشرک کے جسم سے ان کے بستر بوجھل رہتے ہیں. خدا کے رواحت کے شعر میں یہ مومن اور مشرک کا فرق بیان کیا ہے. رواحت کہہ رہے ہیں کہ مومن مشرک میں فرق یہ ہے کہ مشرک کا تو بستر ساری رات بوجھل رہے گا اس کے بدن سے، اور مومن کا پہلو بستر سے دور رہے گا رات کے قیام میں. میں نے عرض کیا کہ صالحین والی فضا جب بنے گی جب انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت ہوگی. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت حرمین کی عبادت سے بڑی ہوئی ہے. تو بے شمار حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو عمل اللہ کے راستے میں نکل کیا جائے گا اس عمل کا اپنے مقام پر کیا، اپنی بستی میں کیا، ہندوستان میں، بھوپال میں کیا، وہ تو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں رہ کر کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. موٹی سی بات ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. قرآن کہتا ہے، حدیثیں بے شمار ہیں. کہتا ہے اگر ساری دنیا کا مال کمانے کی طرح بنا دیا جائے اور وہ اس سارے مال کو صحیح راہ میں خرچ کر دے تو آج یہ دن نکل کر دعوت دینے والے کے اجر کے برابر نہیں ہے. یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا تمہارے معاذ بن جبل سے، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کا حاصل نہیں. اتنی کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا، تلاوت کا بہت اہتمام کرنا ہے. دعوت کا تقاضا آگے ٹھیک ہے، ہم تلاوت بعد میں کریں گے. مولانا استاد کے بچے منصوبہ میں جہاں تک چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور واپس جا رہا ہے وہ مسجد سے پانی پی کر یا مسجد سے جا کر اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ واپس جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے نماز چھوڑ دیں، نفل نماز چھوڑ دیں. اس سے بات کریں دعوت کے لیے نفل نماز چھوڑ دیں، اس سے ملاقات کریں. اگر یہ ٹھہر رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ ہمیں 2 رکعت پوری کر لیں اور آپ انتظار کر لیں، مگر ٹھیک ہے آپ 2 رکعت پوری کر لیں گے تو روایت تو فرماتے ہیں کہ نفل نماز پوری کر لیں. اور اگر اس سے جانے کا تقاضا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نفل نماز پوری. یہ محفوظ چھپا ہوا ہے ملفوظات میں. وہاں منظور نعمانی اللہ علیہ سے رحمت کرے،
مولانا الیاس صاحب کے ان معتمد لوگوں میں سے ہیں جو حضرت کی بات کو سمجھتے تھے اور اپنی کیا کہنا چاہیے کہ فقیہانہ اور اپنی علم کی گہرائی میں مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات کو سمجھتے تھے. انہوں نے اس ملفوظ کو باقاعدہ نقل کیا. تم کچھ کیا لوگ ایسی باتیں کو غلو سمجھتے ہیں، ملفوظات کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. تھوڑا سا بیان بچا الیاسی کا ملفوظات نہیں. اسے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مسجد میں جماعت ہوگی، کوئی آئے گا چلا جائے گا گزر کے، آپ کی تعلیم ہو رہی ہوگی، آپ پابندی نہیں کریں گے. آپ کا مشورہ چل رہا ہوگا کہ مسجد آ کے چلے گا، ہم تو مشورہ کریں. مسجد میں ایک آدمی آئے اور آپ اس کا استقبال نہ کریں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا بولتا ہے اللہ تعالیٰ تو خود استقبال کر رہے ہیں مسجد آنے والے کا. اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد آنے والے سے، اس سے بھی زیادہ جتنے تم میں سے کسی کو اپنے رشتے دار کے آنے سے بشاشت ہو. اس طرح ہمیں ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اگلی بات یہ ہے میرے دوستوں، دیکھو جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات درست کر لیں گے. آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت یہ تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، آپ جانو، آپ کا اللہ جانے. آپ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے، یہ تو آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں تو معاملات، اخلاق، معاشرہ صحیح چاہیے. میری بات بہت توجہ چاہیے. یہ ایک جہالت مسلمانوں کے اندر پھیلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں، آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے آپ جانو، آپ روزہ رکھتے نہیں رکھتے آپ جانو، آپ زکات دیتے نہیں دیتے آپ جانو، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. معاملات، اخلاق، معاشرہ صحیح ہونا چاہیے. مصطفیٰ فرماتے تھے معاملات، اخلاق اور معاشرہ درخت کے پھل، پھول اور پھلوں کی طرح ہے. درخت کے پتے، درخت کے پھل اور پھول کی طرح ہے معاملات، اخلاق اور معاشرہ. اور نماز اور روزہ اور حج اور زکات یہ اس درخت کی جڑ کی طرح ہے. آپ مجھے بتا دیجئے جس درخت کی جڑ نہ ہو یا جس درخت کی جڑ ختم ہو گئی ہو یا درخت کی جڑ سوکھ گئی ہو، آپ مجھے بتائیے کیا ایسے درخت سے آپ پھل پھول کی امید کر سکتے ہیں؟ یا بہانہ میں جواب دیجیے. یہ بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ میاں معاملات ہونے چاہیے صحیح. جس درخت کی جڑ نہیں ہے اس درخت پر پھلوں کی کیا امید کی جائے؟ یہ فرائض یہ درخت کی جڑ کی طرح ہے. اس لیے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. ہمارے معاملات، معاشرہ، اخلاق درست ہوں گے نہیں جب تک معاملہ ہمارا اللہ کا درست نہ ہو. ابھی کتنا ریٹ کم ہو گیا؟ یہ بنیادی بات ہے جناب. ورنہ آج کل مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ نہیں آپ نماز پڑھ کے نہیں پڑھتے لوگوں سے ہمارے مانو وہ کیسے کرے گا؟ وہ اس کے رب کا معاملہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے مخلوق کا معاملہ کیسے درست ہو جائے گا؟ ہم لوگ کوشش کریں گے. جو آدمی اللہ کا حق مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں عذاب ہے اور حساب ہے، جب اس کے حقوق کی پرواہ نہیں، جس کے ہاتھ میں حساب اور عذاب ہے، تو اسے ایسی مخلوق کی کیا پرواہ ہے جس کے ہاتھ میں نہ حساب ہے نہ عذاب ہے؟ سوچیے آپ. بہت قیمتی بات کہی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے فکر کی کہ یہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، ذکر تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، مگر اس کا حق مار لیا، اس کی زمین قبضہ لی، اس کو ڈانڈا مار دیا، اس کو گالی دے دی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آئے گا پہاڑوں کی طرح ڈھیر لے کر اعمال کا، لیکن ضرب هذا شتم هذا سفك دم هذا. آئیں گے حق والے اپنے حقوق لے کر، اس کی مقبول نمازیں، اس کے مقبول حج اور عمرے، اس کی مقبول تلاوت اور ذکر، وہ سب کا سب حق والوں کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اعمال سے خالی ہو جائے گا، حقوق باقی رہ جائیں گے. حق والے گناہ اس عابد پر ڈالے جائیں گے اور اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ معاملہ حقوق کا. اس کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے اکرام کئی صفت دی گئی ہے. اکرام
کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی سے اجنبی لوگوں کا اکرام کرنا. حدیث میں آتا ہے اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تمہارے گندا ہو گیا گندا ویڈیو کیا آڈیو اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا یا اکثر موضوع غیر قومک یحسن خلقک، اے اکثر نکلو اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم باعزت ہو جاؤ گے. اجنبی کا اکرام کرنا مجاہدہ ہے. دوست کا، رشتہ دار کا، والد کا، استاد کا، امیر کا، اپنے کسی محسن کا اکرام کرنا آسانی کی کوئی وجہ ہے نا اکرام کرنے کی. جماعت میں نکلے ہیں، جماعت بنی ہے، آپ کہاں کے جی بہار کے، آپ کہاں کے جی بنگال کے، آپ کہاں سے اڑیسہ سے، آپ کہاں سے آئے گے مہاراشٹر سے، آپ کہاں کے. آپ دیکھیے ایک جماعت میں 8 آدمی ہیں 8 صوبوں کے. سب کا مزاج الگ ہے، سب کا مزاج الگ ہے. اتنی تاکید سے کہتا ہوں سب سے، جتنی مخلوط جماعتیں نکالو گے اتنی تربیت زیادہ اچھی ہوگی. اور جتنی تم قوم یا زبان یا تم خاندان یا اپنے مزاج کے اعتبار سے نکلو گے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے مزاج کے ساتھ نکلنا یہ پکنک اور سیاحت کے لیے آدمی جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے. تو بتائیے کس کو لیتا ہے ساتھ؟ بتاؤ تو بولو نا. ہاں نہ کرو نا اپنے دوستوں کو. چلو گھومنے چل رہے ہیں، کون کون چلے گا؟ چلو بول رہے ہیں جب چلو تو نہیں مانتے خود بول رہے یاد ہے. ہیں چلو کون کون دعوت یہ ہے چلو نا کہ آپ چلو باہر سے آتے تھے لوگ وفود، فلاں علاقے سے یہ کر رہے ہیں، فلاں علاقے سے یہ کر کے آ رہے ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مطلب نئے لوگ نہ زبان جانتے ہیں، نہ رنگ جانتے ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشکیل کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو فرمایا اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تمہارا اخلاق اچھے ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اس کی مشق کرنی ہے. دیکھو بہت اہم بات کیا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. اکرام ایک ایسی حکمت ہے اور ایک دسترخوان دعوت کا اتنا وسیع ہونا چاہیے. دیکھو ہماری جماعتیں نکل کر اپنا کھانا، اپنا ناشتہ اس اعتبار سے خرچ لے کر نکلتی ہیں اور اسی اعتبار سے خرچ کرنے کو تبلیغ میں خرچ کرنا سمجھتی ہیں. ہماری بات لفظ لفظ سننا پڑے گا سب کو توجہ سے اور کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ امیر صاحب قلعہ ہے وہاں کا رخ ہے، اتنا خرچہ لگ جائے گا اس میں. ہاں تو قریب کا ہی رخ ہے، 1000 روپے بہت ہے. ویسے بتانے کھانے میں کتنا خرچہ ہوگا اور بس کا ٹکٹ کتنا کا ہوگا. اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں. اس میں تو آپ نے اپنے ذاتی اخراجات کے حساب لگایا نا. آپ نے ذاتی اخراجات کا حساب لگایا ہے. آپ تجارت بھی نہیں جاتے کسی صوبے میں، جا کے وہاں ہوٹل لیتے، کرائے پر کمرہ لیتے، ٹھہرتے، کھانے بھی کھاتے، تب بھی تو آپ پر خرچہ آتا ہے. آپ جماعت کے سبب آپ پر خرچ کریں اور تجارت کے سبب آپ پر خرچ کریں، کیا فرق ہے دونوں؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنی ضروریات پر آپ خرچ کریں، یہ تو آپ کا ذاتی خرچ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آپ نے جہاں گئے وہاں والوں کو کیا اکرام کیا. میں صاحب سے بات کرتا ہوں کہ دین کی دعوت کا بغیر خرچ کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، اور دین کی دعوت دینا اور اکرام نہ کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے. اکرام کرنا، دعوت نہ دینا یہ بھی خلاف سنت، اور دعوت دینا اکرام نہ کرنا یہ بھی خلاف سنت. سنت یہ ہے کہ آپ جماعتوں میں نکلنے والے آپ حضرات کسی علاقے پہنچ جائیں، دنیا کے کسی ملک میں پہنچ جائیں، آپ مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں. علاقے والے آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں. آپ داعی ہیں نا. داعی کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو.
मेहरबान भी रहते हैं दाई, आप मेहरबान हैं, कहीं चले जाओ, आप दाई। हमारी जमात मेहमान बन जाती है जाके मुल्कों में, जमात आई है, क़याम का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, इस्तक़बाल का इंतज़ाम, सवारी का इंतज़ाम, आप मेहमान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को दावत दी, 40 आदमियों को आपने मदऊ किया। रिवायत में है इनमें से हर एक की खुराक एक बकरा एक आदमी खाता था उसके शोरबे के साथ। सुनो, आपने मदऊ किया सबको, जिनकी दावत देनी थी सबको बुलाया, इकराम किया। 40 आदमी थे, रिवायत में है हर एक की खुराक एक बकरा उसके शोरबे के साथ। आप ये खाने का इंतजाम किया। 14 छटाक आटा था, 14 छटाक आटा, 40 आदमी और बकरी का अगला पैर, बकरी का अगला पैर कितना? एक पैर, नंबर याद है मुझे। एक बकरी का अगला एक पैर सिर्फ, और 40 आदमी खाने वाले, जिनमें से हर एक की खुराक एक कामिल बकरा। तो 40 बकरे होने चाहिए, 40 आदमी के, क्योंकि जब तुम दावत के साथ इकराम करोगे तो अल्लाह वो बरकतें डालेंगे। सारी के 40 आदमी भाग गए, सैराब हो गए, पेट भर गए, खाना बच गया। मैं कहा करता हूँ कि जो लोग माल खर्च करते हैं बेशक खैर भी काम है, अल्लाह उनकी जाया खैर दे। अस्पताल बनवा रहे, यतीम खाने खुलवा रहे, कंबल तकसीम करा रहे, गर्मी में ठंडे पानी का इंतजाम कर रहे, लेकिन ये दीन की दावत नहीं देते। दीन की दावत के बगैर माल खर्च करना लोगों में माल की खर्च पैदा करे। मेरी बात बहुत सभी रोजे थे। और अगर तुम दीन की दावत के साथ माल खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा माल खर्च करना लोगों के दिलों में दीन की रग़बत पैदा करेगा। सुन्नत यह है कि इकराम करो दीन की दावत के साथ। इसलिए मैं ताकीद से कह रहा हूँ कि हमारी जमातें ट्रेनों में, बसों में सफ़र करती हैं, इलाके इलाके पैदल चलती हैं, जहाँ जाओ वहाँ के लोगों का इकराम करो। जितना अल्लाह के रास्ते में निकल कर खर्च करोगे, अल्लाह ताला ने मदीने वालों के लिए वो बरकतें दी हैं। ये खजूरें छोड़कर निकले, अल्लाह ने सारी दुनिया की मंडियों पर इनकी खजूरों को गालिब कर दिया। समाते थे, कमाने का वक्त कम हो गया, अखराजात बढ़ गए, बागात इनमें महाजिर में तकसीम हो गए, आने वाले मेहमानों के इकराम की जिम्मेदारी पर पड़ गई, अखराजात खूब बढ़ गए, कमाने का वक्त कम हो गया बाहर के खुलूस की वजह से। अल्लाह ने बरकत ऐसी की। एक साहब ने आकर अर्ज किया कि मैं कर्ज की अदायगी से तंग आ चुका हूँ, मुझ पर इतना कर्जा है कि अगर मैं साल के बाग की आमदनी और सारे फल को मैं कर्ज में बेच दूँ तो मेरा कर्जा अदा नहीं होगा। तो मैं फल तोड़ चुके के लिए चलो बाग में ढेर लगा हुआ था खजूरों का। फरमाया ऐलान कर दो तमाम लोगों में, जिसका तुम पर हक है आ जाए, अपना अपना हक ले जाए। रिवायत में है सब आ गए, अपना अपना हक तोड़ कर ले गए। सादी कहते हैं मेरा सारा कर्जा अदा हो गया। मैंने फिर जाकर देखा खजूर के घरों में से कि कितने बचे हैं, कुछ बचा है या नहीं बचा, तो मुझे किसी ढेर में एक खजूर की जगह खाली नजर नहीं आती। आप सोचें, लोग सुभान अल्लाह कह के बात खत्म कर देते हैं कि हाँ वो तो अल्लाह के नबी थे भाई, वो तो शादी थे, नाम तो शादी नहीं। ये है ना, मुश्किल तो ये है, अल्लाह के साथ बदगुमानी तो ये है ना, अल्लाह के साथ बदगुमानी है ये मुसलमान की ज़माने में भी। जैसे साहबा के साथ हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि बाद रिवायतों में एक मुसलमान के नजर जो साहबा के बकदर, एक मुसलमान को अजर 50 साहबा के बकदर देने का अल्लाह का वादा है। मैं ताकीद से कह रहा हूँ कि आज जमातों में निकले तो आप अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने ज़बान को वसी करें, जहाँ जाए वहाँ मकामी लोगों का इकराम करें। इस इकराम से इस्लाम में आएगा, इस इकराम से तासुब की घटाएं, इस इकराम से तासुब की चट्टानें टूटेंगी। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
مسلمان میں احسان نہیں رہا. اگر مسلمان احسان کرتا ہے تو مسلمان پر کرتا ہے. مسلمان سب احسان کرے، اس سے نہ تعصب ختم ہوتا ہے نہ امن قائم ہوتا ہے. کبھی نہیں. میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کیا ہے مسلمانوں کے علاوہ پر، اتنا مسلمانوں خرچ نہیں کیا. ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ہم ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں مذہبی بنیاد پر نہیں. مذہبی بنیاد پر معاملہ کرنے سے فرقہ بنے گا، امت نہیں بنے گا. ہمارا معاملہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے یہاں احسان مذہبی بنیاد پر نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، تو آپ فرقہ بناتے ہیں. آپ امتی بناتے ہیں، آپ فرقہ بناتے ہیں. ہماری جماعتیں اگر صحابہ کی طرح چلیں، ہماری جماعتیں اگر خود کرام کریں، تو میں کہتا ہوں کہ ان جماعتوں کی نقل حرکت سے وہ امن و سلامتی کا پیغام پہنچے اور وہ امن و سلامتی کا ماحول قائم ہو کہ لوگ بھول جائیں تعصب کسے کہتے ہیں اور قومیت کسے کہتے ہیں، ختم ہو جائیں. لیکن نہیں ہے مزاج. ہماری جماعت کے تاجر کا مزاج یہ ہے، ہماری جماعت کے تاجر کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کی دکان پر گراہک آ جائے تو چلر سزاد لگاؤ، جگہ رہے آپ کی جماعت کی آدمی ہے ہماری، آپ کو جو چاہیں خدمت دے دیں. چلیے میں نے 100 روپئے کا خریدا، آپ 100 روپئے نہیں لے، آپ سے کیا نفع ہے؟ آپ کو ہماری جماعت کا ہے. پر اگر کوئی دوسرا خیال کا آ جائے کہ نہیں جی 1 پیسہ کم نہیں، 150 روپئے سے کم نہیں، 1 پیسہ کم نہیں. اب دیکھیں نا کتنی بڑی بے وقوفی ہے. جن کے ساتھ معاملہ کرنا تھا ان پر احسان کر رہے، جن پر احسان کرنا تھا ان سے معاملہ کر رہے. ہمیں ملتا ہے سیرت میں کہ آپ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. نہیں بھائی بتاؤ کتنے اس کو سمجھ دیں. اور اگر نئے آدمی آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھایا ہوتا صحابہ کو کہ تم اجنبیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا اجنبیوں کے ساتھ کہ تمہارے بچے بھوکے سو جائیں، تم اپنے بچوں کو مت کھلانا، ان کو کھلانا. آپ دیکھیے انسانوں کسی دیتے نا انصاف سے. ہماری ساری ترتیب الٹی ہوئی ہے. ہم معاملہ کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، احسان کرتے ہیں اپنوں پر. وہاں معاملہ الٹا تھا اس کا. اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ تعلقات باقی رہیں، اجنبی پر احسان کیا جاتا تھا تاکہ تعلقات قائم ہوں. ہماری بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ اب جماعتیں نکلتی ہیں ہماری جماعتیں. جی ہاں 4 آدمی کی جماعت 10 چاہیے 10 بچے تھے. ہمارے ساتھ سفر میں ٹرین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو چائے کو پوچھ لو، کسی کو بسکٹ کو پوچھ لو، کسی کا احترام کر لو، کسی کو جگہ دے دو، کسی کا سامان اٹھا دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کا سامان اٹھا کر چل رہے ہیں، ایک مشرک عورت کا وہ دکھا رہے ہیں. جی ارے بزرگ تعاون مدنی رحمۃ اللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ان کی شخصیت، ان کی بزرگی سے اللہ ان کے بیان تقریر سے بیٹھ جا رہا ہوں. بات کیجیے. ایک انگریز اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ بیت الخلا میں گیا تو گندا تھا، کھانا بھرا ہوا تھا. پھر گئے بیت الخلا صاف کیا اندر سے، آگے اس جگہ تشریف بیت الخلا صاف. یہ مسلمانوں کا امیر، یہ ایک انگریز کے لیے ٹرین کا بیت الخلا ہو رہا ہے. اسلام کی جاذبیت جن طریقوں میں اللہ نے رکھی تھی، مسلمانوں نے اجتماعی طور پر ان طریقوں کو چھوڑا ہے. اس میں ذلت محسوس کرتی ہے، بہت اہم ہے. اسلام کی جاذبیت ان طریقوں میں رکھی گئی تھی، مسلمان طریقوں کو چھوڑا ہے، اس میں ذلت محسوس کرتے ہیں.
اس میں یہ بنیادی چیز ہے اکرام کے ذریعے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے اور اکرام کے ذریعے دنیا میں اچھا پیغام پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہندوستان اہتمام کریں نکلنے کے زمانے میں خاص طور پر جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کا اکرام کریں انہیں مانوس کریں انہیں حبیب کریں. پھر چھڑا یار اس طرح ہمیں ابھی تمہارا کچھ میں بات کروں گا اکرام کی منشانی ہے. یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. لیکن میں منع کر دیا ہوں میں بات بول چکا سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. ادنا ریا بھی شرک ادنا ریا بھی شرک. اس طرح ہمیں مشق کرنی ہے. قرون میں اکرام کی اور اخلاص ہے. میرے بزرگ دوستوں اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح فضائل جانتے ہو نماز کے اور ذکر کے تلاوت کے اس سے زیادہ ضروری اور اہم ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو جانا. کیونکہ یہ وہ محنت ہے جس محنت سے دین قائم ہوگا. اگر اس کے فضائل معلوم نہیں ہیں تو پھر محنت کے تقاضے جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اگر جماعت بن گئی تو مدینے میں ان کو صبح نہیں ہونے دی. صحابہ نے عرض کیا دس گھنٹہ بیان ہماری جماعت رات کو نکلے 6-7 گھنٹہ بیان کرتے ہیں جی. حالانکہ جماعت دیکھی ہوئی ہے 6 گھنٹہ بیان مسجد نبوی میں 6 گھنٹہ بھی تو ہوتا ہے. آپ کے 6 گھنٹہ بھی کرتے ہیں. منبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی تیاری ہے. تیاری یہاں ہے 3 گھنٹہ تھا اور کیا کہہ رہے صاحب کیا بھی نکلے صبح نکل گئے 2.5 گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں کہ رات سے نکل جاؤ تاکہ تمہاری یہ رات اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کے 2.5 باغ گھنٹہ میں. یا 3 گھنٹہ ٹائم دیکھیے. آپ ریاض الجنہ کو نہیں ان کے لیے جنت کا باغ کہہ رہے ان کے رات کو نکل جانے کو فرما رہے روانگی ہیں. کا بیان 2.5 جنت گھنٹہ کے باغوں میں پورا داخل ٹائم ہو. دیکھیے 2.5 گھنٹے. یہ جو ہمارے ایسا سمجھ لے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. ہم کو سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے کی تنظیم ہے یا کوئی دین سیکھنے کا مدرسہ ہے. کیا ضرورت ہے یہ سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا جو مقام پر بھی ہو رہا ہے تو دیکھیے تھوڑی تھوڑی سی کیا ضرورت ہے. لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا مستقل امر ہے. دعوت دینا مستقل امر ہے. یہ خروج تعلیم حدیث پر موقوف نہیں ہے. خروج تعلیم دین پر موقوف نہیں ہے. نفر مستقل اللہ کا امر ہے. دعوت مستقل اللہ کا امر ہے. جیسے نماز پڑھنا مستقل امر ہے. اس طرح میرے دوست بزرگوں ہر سال 4 مہینے خروج کو اپنے معمول اپنی ذات کرنی ہے. ساری امت ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا. اس کہتے سیلاب کو کہ رخ کو جہنم سے دلوں کی طرف پھیرنا یہ ہماری کوشش اور ہمارے خروج کا اصل مقصد ہے. اس طرح اللہ کے راستے میں چلنے کے فضائل کو معلوم کریں. اور میں عرض کرتا ہوں لایانی بات لایانی کام جو بڑے درجے سے روک دیتی ہے اور بڑے بڑے نقصانات کرا دیتی ہے. سب سے بڑی لایانی جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہمارے یہود و نصارہ نے وہ یہ موبائل ہے جس کے بارے میں اچھے اچھے لوگوں کی رائے کچھ کمزور ہے اور لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ اس نے کیا تعلیم کے حلقے کیا خانقاہوں کے ذکر کے حلقے کیا مدرسوں کے تعلیم کے مجلسیں کیا تبلیغ اور دعوت کے نورانی جلسے ان سب کے اوپر اس علی کی وجہ سے ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں. یہ بہت تاکید سے آپ کو ہے. جماعت میں اس کو لے جانا اپنے وقت کو اپنی عبادت کو اپنے خروج کو برباد کرنا ہے. برباد کرنا فرشتے تم سے دور بھاگیں گے. آپ کا ووٹ تو کسی میں کیا گیا آپ کا خیال ہے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. بیت اللہ میں آپ داخل ہونے کو رک گئے. میں دیواروں پر تصویریں بنی ہیں. میں اندر داخل نہیں. بیت اللہ اللہ کے گھر اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے آپ نے نظر فرما دیا اندر داخل نہیں ہونا. دیواروں پر تصویریں بنائی گئی تھی. سامنے عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا لیا پانی لیا ساری تصویروں کو رگڑ کر صاف کیا. پھر عرض کیا فیصلہ صاف ہو گیا.
جبرائیل آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے کہ گھر میں تصویر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو رہے کہ بیت اللہ میں تصویر ہے۔ اور اب تو ساری قیدیں اور ساری حدیثیں اور ساری شریعت کی احکام سب بھلا کر مڈیا میز کر کے اب اس طرح آئے ہیں کہ تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جو نیا دین لانا چاہتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کو اور آپ کی حدیثوں کو اور تصویر کی مذمت اور برائی کو آپ لوگوں کے خیال سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے میں بڑے کون ہیں؟ کہ باتوں کا بہت عام ہو۔ مولانا طارق جمیل یا مولانا صاحب صاحب حدیث میں آتا ہے جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو میدان حشر سے ان لوگوں کو اٹھا کر چن کر جہنم میں ڈال ان کا زیادہ ایج ابھی دیکھ پتہ چلتا ہے زیادہ ایج ہو رہا ان کا، کیونکہ عذاب اللہ سخت عذاب دیں گے اس پر، یہ بولتے ہیں مولانا صاحب صاحب کیونکہ کسی بھی گناہ پر وہ عذاب نہیں جو تصویر پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی گناہ خالص بننے کے برابر نہیں۔ ہمیں کس کہہ رہا ہوں، کوئی گناہ کیا بننے کے برابر نہیں، بہت صحیح، خالص بننے کے برابر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تصویر بنانا خالص بننے کے برابر ہے۔ آپ خالص بننا چاہتے ہیں، آپ خالص بننا چاہتے ہیں، مصور میری ذات ہے، تم نے مصور بننا چاہا ہے، اب جو تصویریں بنائیں ان میں روح ڈالو، وہ روح نہیں ڈال سکیں گے، اللہ ان سب کو جاننے میں ڈال دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ ابھی کا ہے موبائل، پہلے کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے جیتے تھے؟ بادشاہ، وزیر، عوام، علماء، مالدار، فقراء، غربا کیسے گزر کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا بننے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ شادی مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ یہ آپ کے وقت کو ضائع کرانے کے لیے، آپ کے حلقوں سے فرشتوں کی آمد کو روکنے کے لیے، اور آپ کے دینی مجلسوں کو ظلمت بنانے کے لیے یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے لے کر کہتا ہوں آپ سب سے، انشاءاللہ آپ وہ ہیں جس طرح کہا جائے گا آپ اس طرح کریں گے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے امید ہے کیونکہ الحمدللہ اطاعت پر اور اجتماعیت پر امت الحمدللہ قائم ہے۔ آپ مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں کی ہر بات عمل کرنے کے لیے ہے۔ میں آپ کو سب چاہتا ہوں کہ اس کو جماعت کے ساتھ لے کر آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے اور بتائیں گے کیا فائدہ ہوا۔ مجھے یقین لگے آپ کو مینجمنٹ آپ کے گھر سے تعلق ہے، آپ مینجمنٹ کی خبریں لے رہے ہیں، تعلیم لے کر جاتے ہیں، خروج میں تجارت کرتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر خود بھی تجارت کر لے اور پھر وہ میدان قتال میں کفار کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے، اللہ اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے خروج میں تجارت کی۔ میری بات سمجھیے چاہتی ہے، سب کی میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے کہا عمر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی کو تجھے تجارت کرتے خروج میں اور پھر وہ شہید کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا۔ صحابہ نے کہا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرکین کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ سنو یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جماعتوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ موبائل لے کر جاتے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے اپنی تجارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کے اس وعید کے اندر شامل ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قتل بھی کر دیا جائے جماعت میں خروج میں کفار کے ہاتھوں، تب بھی یہ شہید نہیں ہوگا، عام قتل ہوگا، قتل ہو جائے گا۔ تجارت کے لیے لازم نہیں ہے کہ دکان ہو اور دکان پر آپ بیٹھیں۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے وہ تجارت ہو رہی ہے، جس میں آدمی کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں موبائلوں پر۔ ہے نا یہ بات بتاؤ نا، ہمارے مجھے تو خبر نہیں ٹائم کی جو سنتا ہوں تمہاری فرما رہے کہ تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر جو تجارت کی ہے
اگر تو قتل بھی کر دیا گیا اللہ کے راستے میں تو تو مقتول ہے، شہید نہیں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اس لائن سے ناک کو بچانے کے لیے، ورنہ اس نے کسی بھی شعبے کا کوئی دینی جلسہ، کوئی دینی مجلس چھوڑی نہیں ہے جہاں یہ شیطان داخل ہو کر اپنی ظلمتوں کو غالب نہیں کیے ہوئے ہو۔ لوگوں کو دھوکہ ہے کی بات پھیل رہی ہے، بس اشاعت ہو رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا فائدہ؟ حرام کاموں کو فائدہ ہے، حرام کاموں کو فائدہ ہے۔ منکر سے کہیں معروفات جس بات ہے، غلط سوچ ہے۔ منکر سے معروفات تو لایا جائے گا، معروفات لانے کے لیے معروفات کا راستہ اختیار کریں۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے استعمال، اس پر نشر اشاعت دین کی، اس پر علم کی اشاعت، یہ سب چیزیں، یہ علم کی بھی توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے اور دین مجالس کی بھی توہین ہے۔ نہیں، یہ شیطان، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے۔ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ ایک آلہ ہے، اچھے کام کے لیے تو اچھا ہے، برے کام کے لیے استعمال کرے تو برا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حماقت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ پیشاب کے برتن میں پانی پینا پسند کریں گے؟ ہاں نہ تو کریں گے۔ پیشاب کا برتن پیشاب کے لیے ہے، کھانے کا برتن کھانے کے لیے۔ شریعت نے، طریقت نے، بلکہ جو ہے انسانی عقل نے ہر چیز کو تقسیم کیا ہے نا کہ بھئی یہ برتن پیشاب کے لیے ہے، یہ برتن کھانا کھانے کے لیے ہے، یہ ہاتھ سنجے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے۔ اس طرح تمام چیزیں تقسیم ہے اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ اس طرح میرے دوستوں عزیزوں، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے، ذکر کرنے کے لیے تصویر کی دانوں کی تصویر دی گئی ہے یا انہیں کے پورے دیے گئے ہیں۔ ورنہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے طریقوں کو ختم کرنے اور اسلام اور تلاوت اور عبادت میں نیا فیشن لانے کی یہ کوشش ہے تاکہ صحابہ کے طریقے ختم ہو، اب اسلام میں نئے طریقے جاری ہیں۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال دنیا کے لیے کرو، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جتنا چاہے اس کا استعمال کرو، بزنس کے لیے کرو، ضروریات کے لیے کرو، کوئی فیک بھیجنا ہے، کوئی کام کرو، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے استعمال۔ لیکن دین کو اس پر لانا، دین کو اس کے لیے چلانا، یہ دین کی اشاعت کا سبب نہیں ہے۔ اللہ نے دین کی دعوت کا، دین کی اشاعت کا سبب اس مسلمان کو بنایا۔ اس طرح ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام ہرگز نہ ہوں۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکلو اور نکلنے میں اتنا وقار، سنجیدگی ہو کہ ہماری چال سے معلوم ہو کہ ہاں کوئی جماعت کے لیے آ رہی ہے، کوئی عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ ہماری چال سے، ہماری ڈھال سے لوگ سمجھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی چال کو دیکھ کر سمجھ جا کرتے تھے کئی ایمان والے ہیں۔ اس لیے ہمارا ہر قدم سنت کے مطابق، ہمارا چلنا سنت کے مطابق، چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے، چیزوں کی محبت پہلے سے بڑھے گی۔ ہم نکلے اس لیے ہیں دنیا، ہم نکلے اس لیے ہم راستے میں